الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب آ جائیے دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، عدل کی بنیاد پر فیصلے کرو، انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرو۔ اگر میں ایک مسلمان جج ہوں، اور یعنی کمشنر بھی فیصلے کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی فیصلے کرتے ہیں، یعنی انتظامیہ بھی بہت سارے فیصلے کرتی ہے، اسی طرح یعنی پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی ایف آئی آر لکھتا ہے۔ ایف آئی آر جب لکھی جائے عدل کی بنیاد پر لکھی جائے، دباؤ کے تحت ایف آئی آر نہ لکھی جائے۔ اسی طرح جب چالان پیش کیا جائے تو کسی دباؤ کے بغیر چالان لکھا جائے۔ اسی طرح کوئی جج، چاہے وہ سول جج ہو یا سیشن جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو یا وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، وہ جب فیصلہ کرے تو عدل کی بنیاد پر، غریب کی غربت پر ترس کھا کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں، امیر کی امارت اور دولت سے مروب ہو کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں، وزیر اعظم یا صدر یا فوج یا پولیس کے بڑے عہدیداروں سے مروب ہو کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں۔ تو عدل بے لاگ عدل ہو۔ عدل جو ہے، چاہے ہندو میری عدالت میں آتا ہے، چاہے عیسائی آتا ہے، سکھ آتا ہے، قادیانی آتا ہے، میں مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، لیکن چاہے ایک طرف پکا مسلمان ہو، دوسری طرف قادیانی ہو، میں دیکھوں گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ایک طرف عیسائی ہو، ایک طرف مسلمان ہو، اگر عیسائی حق پر ہو، مظلوم ہو، میں عیسائی کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا فیصلے میں کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ حنفی ہے یا اہل حدیث ہے۔ عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، انصاف کے لیے، جو تعصبات سے بالاتر ہوں، جن میں برادری کا تعصب نہ ہو کہ یہ آرائی ہیں، یہ گوجر ہیں، جن کے اندر صوبائی تعصب نہ ہو، یہ کشمیری ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ تعصب نہ ہو، جن کے اندر لسانی تعصب نہ ہو کہ ان کی زبان اور ہے، ان کی زبان اور، جن کے اندر مسلکی تعصب نہ ہو۔ عدل بے لاگ ہوتا ہے۔ عدل تو میرٹ پر دیکھا جاتا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا گواہ ہیں، آپ کے پاس کیا گواہ ہیں، آپ اپنی دلیلیں پیش کیجئے، آپ اپنی دلیلیں پیش کیجئے، دلیل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، بے لاگ فیصلے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اور ان دو ہدایتوں کے بعد، پہلی ہدایت مناسب اہل لوگوں کے حوالے کیے جائیں، اور دوسری ہدایت فیصلے انصاف کے مطابق کیے جائیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، غور کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اے مسلمانوں، غور کرو، کتنی عظیم بہترین نصیحتیں وہ تمہیں کر رہا ہے۔ یہ تمہاری اجتماعیت کے لیے یہ خون کی مانند ہے، یہ روح کی مانند ہے۔ کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، میرٹ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ایک دھمکی دی گئی ہے، آخر میں چوتھے جملے میں دھمکی دی گئی ہے، اللہ کو اندھا اور بہرا نہ سمجھو، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ تمہارے اوپر رقیب ہے، سمیع اور بصیر ہے، لا علم نہیں ہے، وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہاری حرکات اور سکنات پر پوری نظر رکھے ہوئے۔ آج تمہارے پاس عہدہ ہے، تم عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہو، جج کی کرسی پر بیٹھے ہو، ایس او کی کرسی پر بیٹھے ہو، آئی جی کی کرسی پر تم بیٹھے ہوئے ہو، آج تم ایف آئی آر لکھ رہے ہو، چالان کاٹ رہے ہو تم، لیکن کل خدا کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ تو یہ اسی کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوتا ہے۔
تو اب یہاں سن لیجئے، ایک اور آیت سے مفہوم نکلتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے کہ ہمیں اجتماعی اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اسلام انفرادیت کا ہی مذہب نہیں ہے. یہاں صرف فرض عین ہی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی ہے. اس میں انفرادی طور پر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ کی فوج کا ادارہ صحیح ہو، آپ کی پولیس کا ادارہ صحیح ہو، مال گزاری جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا صحیح ہو، آپ کا FBR صحیح ہو، آپ کا ٹیکسیشن کا نظام صحیح ہو، آپ کی جوڈیشری صحیح ہو. اس کی بنیاد عدالت پر ہو، انصاف پر ہو، اس کی بنیاد میرٹ کے اوپر ہو، پھر قومیں بنتی ہیں. اداروں کے بغیر، ادارے اگر کمزور ہو جائیں تو پھر اس کا جاسوسی کا نظام کمزور ہو جائے، پولیس کا نظام کمزور ہو جائے تو پھر قومیں نہیں بنتی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اجتماعیت کے قیام کے لیے کوشش کرو، اداروں کو مضبوط کرو، اداروں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر تعمیر کرو، فوج کو قرآن و سنت کی بنیاد پر تعمیر کرو، پولیس کے ادارے کو قرآن و سنت کے مطابق تعمیر کرو. سارے ادارے، چاہے وہ اسٹیل کا ادارہ ہو، چاہے وہ PIA کا ہو، چاہے وہ ریلوے کا ہو، چاہے وہ FBR ہو، کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، مقننہ ہو، تجارت ہو، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اداروں کی تعمیر کرو. یہ چھوٹی سی آیت ہے سورۃ النساء کی، جس کے اندر پیغام دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق لائے عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے.